ڈاکٹر صاحب ہماری فوجیں تو لڑ رہی ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے دے رہی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں۔ جو ہمارے سیاستدانوں نے کام کرنا ہے، مل بیٹھ کر کوئی لاہے عمل دیں، متحد ہوں، وہاں پر ہمیں کمزوری دکھائی دے رہی ہے۔ تو جو وزیر اعظم صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی بات کی ہے، اس میں کتنی سنجیدگی اور اپوزیشن کا تعاون کس حد تک درکار؟ دیکھیے اے پی سی کر لیجئے، ریزولوشن پاس ہو جائیں گے، قراردادیں منظور ہو جائیں گی، اور یہ فکرہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس پہ بھی رضامندی ہوگی، لیکن جب آئے گا عملی وقت، پھر عمل درآمد کا وقت ہے، اس وقت کچھ ہوتا کیوں جو ہے، اور اس کے لیے بڑے آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہیں۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کل کی نیشنل اسمبلی کی ڈیبیٹ کو پڑھ لیجئے جا کے، آپ کو پتہ لگ جائے گا پی ایم ایل این نے کس کو الزام لگایا، پی ٹی آئی والوں نے کیا اس کا جواب دیا اور کیا الزام لگا دیا۔ تو جب تک یہ کانفلکٹ بڑھائیں گے، بات یہ ہے نا، آپ سب چاہتے ہیں کہ امن ہو، سب چاہتے ہیں کہ اتفاق ہو، لیکن میری شرط پہ ہو، میں کچھ نہ کروں، تم تبدیل ہو جاؤ اور میرا اقتدار محفوظ رہے، دوسرے کو ہم نے جینے نہیں دینا۔ دیکھیے 2014 دسمبر میں اور آج میں بڑا فرق تھا۔ اس وقت ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی نے لمبا چوڑا وہ کیا دھرنا دیا ہوا تھا، وہ پھر ختم کیا 16 تاریخ کو۔ اس کے باوجود اتنی پکڑ دھکڑ نہیں تھی جتنی پکڑ دھکڑ اس وقت اپوزیشن کی ہو رہی ہے۔ اتنے مقدمے اس وقت پی ٹی آئی پہ بھی نہیں تھے، یعنی 2014 کی جب ہم بات کرتے ہیں، اتنے مقدمے برائے نام 2-4 ہوں گے تو ہوں گے، لیکن کسی کو یاد نہیں ہے۔ لیکن اب جب وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں ایک بات، تو وہ سب کو مدعو کریں گے۔ دیکھیں اے پی سی کی بجائے آپ نیشنل اسمبلی کے اندر کیوں بیٹھ کے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ تو نظارہ ہم نے کل دیکھا۔ ہاں تو پھر ٹھیک ہے، اگر وہ کیا ہے تو یہاں اے پی سی میں بھی یہی ہوگا نا۔ بات یہ ہے کہ جب تک یہ جو لیڈران جو ہے نا اس بات کو ریکگنائز نہیں کرتے کہ صرف ملٹری ایکشن سے ٹیررزم ختم نہیں ہوتا، اگرچہ ملٹری ایکشن بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، جب وائلنس اگر وہ گروپ استعمال کرتے ہیں تو ان کو جواب دینا بہت ضروری ہے، جو ہماری فوج پیراملٹری فورسز دے رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ٹیررزم کو ختم کرنے کا ایک پہلو ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے جس کو کہتے ہیں نان ملٹری ایسپیکٹس، غیر فوجی پہلو جو ہے نا، جس میں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر ان کے لیے سپورٹ کیوں ہے۔ دیکھیں نا، ایک یہ سوال یہ ہے، اس میں یہ ہندوستان اور یہ کہانی اپنی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہے۔ مجھے یہ بھی سوال اہم ہے کہ جو نوجوان ہیں، خاص کر بلوچستان کا اور کے پی کا بھی، ان میں اتنی ناراضگی کیوں ہے؟ حکومت کہتی ہے ہم اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ ہمیں ریئلٹی نظر نہیں آتی۔ جب تک آپ ان سوشل، پولیٹیکل اور اکنامک فیکٹرز کو ایڈریس نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے عدم وابستگی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایکسٹریمزم پیدا ہوتا ہے، اور اس ایکسٹریمزم سے آگے نکل کے پھر آپ ٹیررزم کی طرف جاتے ہیں، تو جب تک آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کی ایک ذمہ داری ہم پہ ہے، اور جب تک ہم تبدیل نہیں ہوں گے، اور اس میں لیڈ حکومت وقت لیتی ہے، کوئی کسی کی بھی حکومت ہو، حکومت وقت لیتی ہے، اور تھوڑی سی مگنانیمیٹی سے کام لینا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر، صوبائی حکومتوں کی کتنی ذمہ داری ہوتی ہے اس میں؟ دیکھیں صوبائی حکومتوں کی اوقات کیا ہے جو اس میں کریں گے۔ دیکھیے جو یہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ نمبر 2 کیا ہو، تو نمبر 1 جو بنایا تھا نیشنل ایکشن پلان، اس کا کیا حشر بنا؟ اس کے جو سیولین پارٹس تھے ان میں سے بیشتر امپلیمنٹ نہیں ہوئے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب صوبائی حکومتیں اور فیڈرل حکومتیں کوآرڈینیٹ کریں گی اور آپ اس بات کو ریکگنائز کریں گے کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہمارا سیولین رسپانس جو ہے نا وہ ہوتا ہے ری ایکشن۔ ایک واقعہ ہو گیا، پرائم منسٹر صاحب وہاں پہنچ گئے، پرائم منسٹر صاحب چلے گئے، پرائم منسٹر صاحب نے تقریر کر دی، اچھا، اور وزراء نے بھی تقریر کر دی، اسمبلی میں بھی گرما گرمی ہوگی، اے پی سی بھی بلا لی گئی، اے پی سی بھی ہو جائے گی، اس میں ریزولوشن بھی پاس ہو جائیں گے۔ اس کے بعد غربت اور افلاس کا مسئلہ آپ کس طرح ڈیل کریں گے؟ اچھا، اس کے علاوہ جو ملک میں معاشرتی اور معاشی غیر ہمواری چل رہی ہے، جو انیکویلٹیز بڑھ رہی ہیں، جو عدم وابستگی بڑھ رہی ہے، جو آپ نوجوانوں کو مستقبل نہیں دے سکتے، کیوں یہ بلوچستان میں فیلنگ ہے کہ نیشنل یہ جو کیا ہے چائنا پاکستان کوریڈور کا فائدہ عام لوگوں کو نہیں ہو رہا؟ کیوں یہ فیلنگ ہے؟ مسنگ پرسن کا قصہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ناراضگیاں ہیں۔ کے پی کے اندر
آپ نے یہ کہا تھا کہ ٹرائبل ایریا جو کہ اب ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں ان کے لیے ہم فنڈنگ دیں گے, ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں گے. وہ کتنا ہوا ہے کام وہ بتا دیں ہمیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ ایک طرف ہمیں نہیں پتا کہ افغانستان سے ہم نے کس قسم کے ریلیشن رکھنے, لیکن ٹرائبل ایریا کے لوگ اور پشاور کے علاقے کے لوگ وہ ایک ریلیشن شپ چاہتے ہیں افغانستان کے ساتھ. افغانستان کے معاملے پر بھی ہمیں بات کرنی, کیونکہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اور اس معاملے پر انہوں نے لب کشائی کی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جیسا کہ بات کی گئی ہے کہ ہمیں اندرونی محاذ کے ساتھ ساتھ بیرونی محاذ پہ بھی اپنا کیس پیش کرنا ہے, عالمی سطح پر ہم کس انداز میں اپنا کیس لڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں نا, مجھے یہ بتائیے نا کہ آپ یہاں اتنا شور مچاتے ہیں, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے وہ کر دیا, کیا وجہ ہے یہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو ایکسیپٹنس نہیں ملتی؟ غور کریں نا آپ اس باتیں, بہت سی باتیں یہاں میں کہہ نہیں سکتا ٹیلی ویژن کی وجہ سے جو ہے. اور اس میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ جو کیس بناتے ہیں اس کو آپ کے اپنے ملک میں بھی سپورٹ حاصل ہے. ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ آپ افغانستان سے لڑنا چاہتے ہیں یا اس سے کوئی ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ ڈائلاگ نہیں کرنے کی ضرورت ہے نا, اب تو پالیسی کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. نہیں, اب تک کیوں کلیئر نہیں ہوئی نا, یہی تو رونا ہے. یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے, بیچ میں ہمیں نہیں پتا کیا فیصلے ہونے. دیکھیے, ایک طرف تو یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو مسائل ہیں, ایک تو آپ کو پہلے سمجھنا پڑے گا افغان حکومت کے اپنے کیا مسائل ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ڈائلاگ کو اوپن رکھنا پڑے گا, اس لیے کہ اگر آپ ڈائلاگ نہیں کریں گے تو کیا آپ کے پاس راستہ ہے؟ یا تو آپ کے پاس کوئی آپشن ہو ڈائلاگ بند کر کے, تعلقات ختم کر کے اور ڈائلاگ ختم کر کے, کیا حل ہے, کیا راستہ ہے آپ کے پاس, کیا کر لیں گے؟ کیا جا کے وہ حملہ کر کے قبضہ کر لیں گے افغانستان پہ؟ امریکہ نہیں کر سکا, نیٹو نہیں کر سکا, تو پاکستان کیا یہ کام کرے گا؟ لیکن ہم تو مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں نا, تعاون کیوں نہیں ہو رہا ڈاکٹر صاحب وہاں سے؟ تعاون تو یہی بات, ایگزیکٹلی یہی چیز افغانستان کہتا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے یورپ کے لیے جنگ لڑی ہے, امریکہ کے لیے جنگ لڑی ہے, وہ کتنا آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں علاوہ بیان دینے کے؟ آپ نے انڈیا کے خلاف بھی ڈوسیئر یو این سیکرٹری جنرل کو بھی دیے تھے. عالمی سطح پہ 2 دفعہ آپ نے یہ کام کیا ہے. کہاں ہے وہ ڈوسیئر؟ کیا اس کا امپیکٹ ہے؟ دیکھیں نا, یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا چیز ہے جو پاکستان کی کریڈیبلٹی انٹرنیشنل لیول پہ انڈرمائن کرتی ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم کیس کو اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہم سارا الزام دوسرے پہ لگاتے ہیں. دیکھیے, انڈیا کے چینل نے آپ خلاف پروپیگنڈا کیا. سوال یہ ہے کہ جو رشتہ انڈیا پاکستان میں ہے, انڈیا جیسا ملک ہماری کمزوریوں کو کیوں ایکسپلائٹ نہیں کرے گا؟ وہ کرے گا, اس لیے کہ پاکستان کا دوست نہیں ہے انڈیا, تو وہ ایکسپلائٹ کرے گا. آپ اندرونی کمزوریوں کو اس طرح ایڈریس کریں کہ باہر کے لوگ ایکسپلائٹ نہ کریں, یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اور ہمیشہ انٹرنل جو کمزوریاں ہوتی ہیں وہ ایکسٹرنل پلیئرز کے کام آتی ہیں, جو کہ انڈیا آپ کے ہاں استعمال جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ جب انفارمیشن ہی اویلیبل نہ ہو اور انڈیا کی پروپیگنڈا انفارمیشن اویلیبل ہے تو پھر لوگ اس کو لے کے چل کے اس کو صحیح سمجھ کے چل پڑتے ہیں. ہمارے ہاں ایک انفارمیشن کا جب کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو ایک انفارمیشن گیپ کریٹ ہوتا ہے, اس کی بڑی وجوہات ہیں. اس جو گیپ کے اندر جو آپ کے ایڈورسریز ہیں, جو آپ کے مخالف ہیں, اس گیپ کے اندر وہ جھوٹی خبریں نکال دیتے ہیں اور دنیا اس کو سمجھتی ہے کہ خبریں صحیح ہیں. جبکہ ہمیں یہ چاہیے کہ انفارمیشن پرووائڈ کرنے میں وہ گیپ کریٹ نہ کریں, مین سٹریم میڈیا کو منہ بند نہ کریں ان کا, ان کو انفارمیشن دینے دیں, تو اس سے پھر یہ ایک دم سے کاؤنٹر ہوگا. کاؤنٹر اس بات سے نہیں ہوتا کہ بعد میں آپ کہیں کہ انڈیا نے یہ کیوں کیا, پی ٹی آئی والوں نے یہ کیوں کیا, اس سے نہیں. ان کی نیوز کے ساتھ آپ کی طرف سے نیوز برابر چل رہی ہو, وہ آپ کو کاؤنٹر کرے. دوسرا جو ہے, لیکن ہم بھی مین سٹریم میڈیا میں جعلی خبریں تو نہیں دیکھ سکتے نا, جب تک کچھ مصدقہ اطلاعات نہیں آئیں گی تب تک عوام تک کیسے پہنچائی جائیں؟